لیکن واہ میرے مخدوم سمنا، آپ کا جواب نہیں ہے۔ سمنان کے تخت و تاج کو چھوڑ کر ہند کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ہندوستان آ رہے ہیں۔ ادھر حضرت خضر نے رہنمائی فرمائی بھارت جاؤ، اور ادھر بھارت میں اس زمانے کے سب سے بڑے مرد قلندر حضرت مخدوم العالم سیدنا علاء الحق پنڈوی سے کہا گیا کہ ایک یار سے ملنے آ رہا ہے، ایک چہیتا آپ کے دربار میں آ رہا ہے، ایک مرید آپ کا مراد بن کر آ رہا ہے۔ مجلس خیر ہے جس میں آپ شرکت کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شخصیت کیا ہے، وہ ولایت کی کس منزل پر فائز ہے۔ حضرات ان کے ہاں آپ حاضر بھی جاتے ہیں، ان کی بارگاہ کی حاضری یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے یہ فیروز بختی کی علامت ہے، سعادت کی علامت ہے۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہاں پیدا ہوئے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ایران میں سمنان نام کے ایک شہر میں آپ پیدا ہوئے، ایک شاہی گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہی 4 سال 4 مہینے کے ہوئے تو آپ کی رسم بسم اللہ خانی کی تقریب منعقد ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں جو ہی سرکار غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت ہوتی ہے تو غیب سے آواز آتی ہے ولی کی آمد ہو گئی، ایک اللہ والے کی آمد ہو گئی۔ حضرت مخدوم اشرف جب 7 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں نوجوانوں، آپ مخدوم پاک کی زندگی کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اپنا آپ تجزیہ کریں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تاکہ آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے، تاکہ آپ کو زندگی جینے کا طریقہ آ جائے، آپ کو سمجھ میں آئے کہ عزت کس میں ہے، وقار کس میں ہے، قدر کس میں ہے، منزلت کی بھیک کہاں سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کو مقام کہاں سے ملا کرتا ہے۔ حضرت مخدوم سمنا ایک شاہی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آج کل مالدار گھر کا بیٹا عیاش ہوتا ہے، آج کل سرمایہ دار کے گھر میں پروان چڑھنے والا بیٹا زانی ہوتا ہے، فحاشیات اور بے حیائی میں اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ لیکن واہ میرے مخدوم سمنا، حضرات کیا وجہ ہے؟ ایک دو نہیں 6 صدیاں گزر گئی، لیکن آج ہورا حجرہ سونا پور کی زمین پر ان کے نام پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ان کی بارگاہ میں آپ محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ ابھی 7 سال کی عمر ہے، تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ 7 سال کی عمر میں ہم بچوں کو لہو لعب کھیل تماشے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی کھیلنے کی عمر ہے، لیکن مخدوم پاک 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن کر زمانے کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اور صرف حافظ قرآن نہیں، اور 2-4 سال 5 سال کی مدت میں نہیں، صرف 1 سال کے زمانے میں حفظ قرآن، اور وہ بھی 7 قراتوں کے ساتھ سرکار مخدوم سمنا نے قرآن کو حفظ فرما لیا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ حضرات آپ ذرا اندازہ لگائیں آپ کے بچے 7 سال کی عمر میں کیا کرتے ہیں، 8 سال کی عمر میں آپ کے بچوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ مخدوم پاک حافظ قرآن بن گئے، اور جو ہی بلوغیت کی عمر کو پہنچے ہیں، جو ہی سن بلوغیت کے قریب آپ پہنچے ہیں، 14 سال کی عمر ہے، اور تمام علوم نقلیہ عقلیہ سے آپ کو فراغت مل جاتی ہے۔ علم قرآن آپ نے پڑھ لیا، علم حدیث آپ نے پڑھ لیا، علم تفسیر آپ نے پڑھ لیا۔ حضرات جو بھی علوم زمانے میں ہوتے ہیں، چاہے وہ فصاحت ہو، چاہے وہ بلاغت ہو، چاہے وہ منطق ہو، چاہے وہ نحو ہو، چاہے وہ صرف ہو، سرکار مخدوم سمنا نے صرف 14 سال کی عمر میں اس زمانے کے رائج سارے علوم کو اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا ہے۔ حضرات ابھی 14 سال کا عرصہ گزرا ہے، تاریخ ہمیں بتا رہی ہے 15 سال کی عمر میں آپ پہنچے ہیں، والد بزرگوار کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں سمنان کے تخت و تاج پر آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، 15 سال کی عمر ہے اور سمنان کے حکمراں بن کر بیٹھے ہیں، مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں، تاج شاہی سجا کر بیٹھے ہیں۔ لیکن حضرات تاج شاہی ایک طرف
طرف ہے، ایک طرف انداز یہ ہے جو درویشوں کا انداز ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کے فقیروں کا انداز ہوتا ہے، جو مصطفیٰ والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ 15 سال کی عمر ہے جب ایک پڑھا لکھا عالم فاضل، اپنے وقت کا محقق، اپنے وقت کا محدث، اپنے وقت کا فقیہ، اپنے وقت کا عالم ظاہر و باطن مسجد اقتدار پہ بیٹھتا ہے، تو بیٹھنے کے بعد دنیا کی فکر نہیں کرتا، دین کی فکر کر رہا ہے، دین کی اشاعت کر رہا ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں، خانقاہیں بنائی جا رہی ہے، جامعات بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار نے بہت سے مدرسے بنوائے تھے۔ حضرات آپ جانتے ہیں سرکار مخدوم سمنا نے اپنے زمانے میں یہ ترقی کر کے دکھایا، یہ انقلاب اور یہ عظیم پیشکش آپ نے فرمائی کہ اپنے زمانے کے علماء، اپنے زمانے کے مشائخ، اپنے زمانے کے طلبہ کو آپ نے باضابطہ وظائف سے جاری فرمائے، نذرانے دیے تاکہ علماء محتاج نہ ہو، مفلسے کا شکار نہ ہو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ علماء کو نذرانہ دینا، وظیفے دینا، علماء کی خدمت کرنا، یہ مخدوم پاک کا طریقہ ہے، یہ شاہ سمنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یاد رکھیں صرف مسجد اقتدار پہ نہیں بیٹھے ہیں، اس زمانے میں بھی ایک سال میں، ایک زمانے میں 70 حافظوں نے آپ سے استفادہ فرمایا ہے۔ 70 ایسے افراد تیار ہوئے جنہوں نے قرأت سبا کے ساتھ حفظ مکمل فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ میدان تدریس کے بھی سوار ہے، تدریس کے بساط کو بچھائے ہوئے ہیں، تدریس کے درسگاہ لگائے ہوئے ہیں۔ حضرات یہ شاہ سمنا کی ذات ہے۔ 15 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک 10 سالوں میں فلاحی کام، رفائی کام، دینی فریضہ، اسلامی اصلاحی فریضہ آپ انجام دیتے رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے، انہوں نے کہا اے مخدوم سمنا، آپ کو سمنان کے تخت و تاج کے لیے آپ کے رب نے نہیں پیدا کیا ہے، ایک مختصر سے خطے کا آپ حاکم بن کر رہ جائیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ پروردگار نے آپ کو سلطنت کے لیے، ظاہری سلطنت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ آپ کی قسمت اور آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیبے میں پروردگار عالم نے زمین کے اوپر کی بھی سلطنت رکھی ہے، زمین کے نیچے کی بھی سلطنت رکھی ہے۔ حضرت خضر نے رہنمائی فرمائی ہے، اور سمنان کے تخت و تاج کو چھوڑ کر، ذرا دیکھیں حکومت کو چھوڑ کر، دولت کو چھوڑ کر، مال کو چھوڑ کر، سرمایہ کو چھوڑ کر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تھوڑی تھوڑی دولت کے لیے اپنا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ ایک چائے میں مومن بکتا ہوا نظر آتا ہے، ایک پان کے بدلے میں انسان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، تم بے غیرت نہ ہو، تمہارے اندر پروردگار عالم نے تمہیں جس نعمت سے نوازا ہے وہ ایمان ہے۔ یاد رکھو یہ ساری کائنات مل کر بھی تمہارے ایمان کی قیمت نہیں بننے کے قابل ہے، یہ ساری دنیا تمہارے ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ حضرت مخدوم سمنا نے حکومت کو، سلطنت کو ٹھوکر مارا۔ اس زمانے میں جب سواریاں نہیں تھی، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، آج تو ہوائی جہاز ہے، آج تو پیارے ٹرینوں کی سروس ہے، آج تو آدمی گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتا ہے، لیکن واہ میرے مخدوم سمنا، آپ کا جواب نہیں ہے۔ سمنان کے تخت و تاج کو چھوڑ کر ہند کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ہندوستان آ رہے ہیں۔ ادھر حضرت خضر نے رہنمائی فرمائی بھارت جاؤ، اور ادھر بھارت میں اس زمانے کے سب سے بڑے مرد قلندر حضرت مخدوم العالم سیدنا علاء الحق پنڈوی سے کہا گیا کہ ایک یار سے
से मिलने आ रहा है, एक चहीता आपके दरबार में आ रहा है, एक मुरीद आपका मुराद बनकर आ रहा है। हज़रात जरा आप देखें, यहाँ 70 मरतबे ये बिशारत दी गई, 70 मरतबे ये खुशखबरी सुनाई गई। हजरत मखदूम सिमना मुख्तलिफ खानकाहों से होते हुए, आस्थानों से होते हुए, मज़ारात से गुजरते हुए, बुजुर्गों की मुलाकात का शरफ हासिल करते हुए भारत की जमीन की तरफ आ रहे हैं, कशा कशा आ रहे हैं। और प्यारे दिल में इश्तियाक है, दिल में इश्तिराक है कि अब मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी होगी। चलते चलते हजरत सैयदना जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त की खानकाह में पहुंचे, जो सिलसिले कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त ने कुछ तबरुकात इनायत फरमाए। क्या समझ में आया? सबसे पहले इधर के सफर में सरजमीन ओश की खानकाह मखदूम जहानिया जहां गश्त, जो सिलसिले कादरिया के अजीम बुजुर्ग थे, वहां से मखदूम पाक ने कादरी फैजान लिया है। और हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त ने रहनुमाई करते हुए फरमाया, आपके मुर्शिद मुंतजिर है, मेरे भाई मुंतजिर है, हजरत अलाउल हक पंडवी आपका इंतजार कर रहे हैं, चले जाइए। हजरत मखदूम सिमना तशरीफ ला रहे हैं। आप बिहारी है ना, आप खुश नसीब है, बिहार की जमीन पे जो ही आपने कदम रखा है। हजरात जिस दिन आप बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार शरीफ के गर्दो नवाह में आप वारिद हुए हैं, हजरत सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूमुल मुल्क हजरत सैयदना शरफुद्दीन यहया मनेरी का उसी दिन इंतकाल होता है। इंतकाल से पहले आप फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदो, ऐ मेरे जानिसारो, ऐ मेरे गुलामो, सुनो सुनो, मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा। मुझे एक सहीहुन नसब सैयद की खुशबू मिल रही है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो सहीहुन नसब सैयद होगा, जो मखदूम अशरफ के नाम से जाना जाएगा। हजरत मखदूम बिहार आप जानते हैं ये कौन है? ये 2600 किताबों के मुसन्निफ है, ये अजीम सोफी है, ये वो बुजुर्ग है जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक जमाना बेहिज्जा के जंगलों में गुजार कर अपने रब की इबादत फरमाई है, अपने रब की बंदगी फरमाई है। हजरत मखदूम बिहार ने वसीयत फरमाई। मुरीदीन इंतकाल के बाद शहर के बाहर जाकर देखने लगे आने वाला कहां आ रहा है। मुरीदीन को कहीं से गर्दो गुबार उड़ते हुए दिखता तो ये वहां पहुंच जाते। इन्होंने देखा एक आने वाला आ रहा है, बड़े सादे लिबास में मलबूस है। अल्लाह अकबर, क्या शाही लिबास और कहां सादा लिबास। करीब आया, आकर कहने लगा, हजरात वो लोग कहने लगे जब सरकार मखदूम पाक करीब आए, कहा आप सहीहुन नसब सैयद हैं, आपका नाम मोहम्मद अशरफ है। हजरत मखदूम सिमना फरमाते हैं, हाँ मेरा नाम अशरफ है। हजरत मखदूम सिमना बिहार शरीफ की खानकाह पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आपने जनाजे की नमाज अदा फरमाई है, आपने जनाजा फरमाया है, आपने इमामत फरमाई है, आपकी इक्तदा में हजारों लोगों ने नमाजे जनाजा अदा करने का शरफ हासिल किया है। हजरत मखदूम सिमना के दिल में बार बार ख्याल आता था, कहीं मुझे यही तो नहीं भेजा जा रहा था, कहीं मेरा मुर्शिद ही तो दुनिया से नहीं चला गया। हजरत मखदूम बिहार ने अपनी कब्र से रहनुमाई फरमाई, तसर्रुफ करते हुए फरमाया, ऐ अशरफ जहांगीर, नहीं वो मेरा भाई अलाउल हक पंडवी अभी जिंदा है, बकायदे हयात है। हजरत मखदूम सिमना ने जनाजा पढ़ाने के बाद वहां कयाम फरमाया, कब्र के पास हाजिर रहकर आपने औरादो वज़ाइफ पढ़े। हजरत सरकार मखदूम बिहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तदफीन हुई। तदफीन के बाद लोगों ने देखा आपका एक हाथ अपनी कब्र से बाहर निकल आया है। कहां निकल आया है? अपनी कब्र से बाहर निकल आया है। हजरात लोग परेशान है, हाथ अंदर जाने को नहीं है, ये दस्ते पाक कब्र से क्यों बाहर निकाल रहे हैं? हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के हुजूर पहुंचे। पहुंचकर लोगों ने अर्ज किया, हुजूर आप ही बताएं मुअम्मा क्या है कि बार बार सरकार का मुकद्दस हाथ अपनी कब्र से बाहर आ जा रहा है। हजरत मखदूम सिमना फरमाते हैं, मर्दाने गैब से एक कुलाहे मुबारका, एक टोपी हजरत मखदूम बिहार को मिली थी। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी तदफीन के बाद वो टोपी मेरी कब्र में रख दी जाए। तुम लोगों ने नहीं रखी, इसलिए वो अपनी टोपी का मुतालबा फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या समझ में आया? अल्लाह वाले मरते नहीं।
نہیں ہے، زندہ ہوتے ہیں۔ جب ولی زندہ تو نبی کیسے زندہ نہیں ہوں گے؟ ان کی شان تو یہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر۔ واہ 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 واہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مخدوم بہار نے دست پاک باہر نکال کر بتا دیا، میں مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور اللہ اکبر بولیے یا رسول اللہ۔ حضرت مخدوم بہار نے عالم رویا میں یا پھر ظاہر میں انتقال کے بعد، بہت سے اولیاء انتقال کے بعد بھی ظاہری جسم کے ساتھ ملاقات کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے مخدوم سمنا سے فرمایا میرا خرقہ جو ہے جو وہ پہنتے ہیں، جو ان کی سجادگی کے وقت انہیں پہنایا جاتا ہے، فرماتے ہیں وہ تم اپنے آپ میں اس میں ملبوس ہو جانا، وہ میں تمہیں عنایت کر رہا ہوں۔ حضرت مخدوم سمنا خانقاہ معظم بہار شریف سے جب واپس ہونے لگے، آپ نے خرقہ کا مطالبہ فرمایا کہ مخدوم بہار نے فرمایا ہے ان کا خرقہ مجھے دیا جائے، وہ میری امانت ہے۔ انہوں نے میرے حوالے فرمایا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلو علیہ وآلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں وہ میرے حوالے کیا جائے۔ مریدین آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت مخدوم سمنا فرماتے ہیں کہ خرقہ شریف نکالو، اور نکالنے کے بعد قبر مخدوم بہار کے اوپر رکھ دو، یعنی جن سے وہ خرقہ اڑ جائے انہیں ہی ملے گا۔ خرقہ کو قبر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ مریدین میں سے ہر ایک نے کوشش کی۔ حضرات ایسا لگتا تھا کوئی پہاڑ جیسا وزنی سامان ہے، لوگ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن جو ہی مخدوم سمنا نے مخدوم بہار کی قبر کے پاس جا کر خرقہ کو ہاتھ لگایا ہے، وہ خرقہ ان کے آغوش میں ایسے ہی آ گیا ہے جیسے پھول ان کے آغوش میں آ گیا ہو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ مخدوم بہار کا بھی جواب نہیں ہے اور مخدوم سمنا کا بھی جواب نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ اکبر بولیے یا رسول اللہ۔ وہ خرقہ لیا اور سوئے پنڈوا چل پڑے۔ پنڈوا کے قریب ابھی 4 کوس کی دوری پر ہے حضرت مخدوم العالم علاء الحق پنڈوی نماز چاشت پر پڑھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک آپ کے اندر بے چینی چھائی، آپ کی آنکھیں کھلی اور آپ بے چین سے دکھنے لگے۔ مریدین قریب ہوئے، قریب ہو کر پوچھنے لگے سرکار یہ بے چینی کی کیفیت کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ کن کی خوشبو آ رہی ہے؟ مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے، سمنان کے تاجدار کی آمد ہو رہی ہے۔ اب مرید نہیں مراد کی آمد ہو رہی ہے۔ مخدوم العالم سیدنا علاء الحق پنڈوی نے مریدین کو لیا، 4 کوس کے مسافی مسافت طے کر کے مخدوم سمنا کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات یہ مخدوم سمنا کی ذات ہے، یہ ان کی شخصیت ہے، اور پیر و مرشد کا یہ حال تھا، ان کی بارگاہ کے ادب کا یہ حال تھا۔ 12 سال تک پنڈوا شریف کی زمین پر آپ نے اس کے احاطے میں بولو براز تک نہیں فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے آپ کہیں باہر تشریف لے جاتے تھے، دور چلے جاتے تھے۔ حضرت علاء الحق پنڈوی نے آپ کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، قسم خدا کی کہ اس زمانے میں غوثیت کبریٰ کی بلند منزل پر آپ کو فائز فرما دیا، ولیوں کا سردار بنا دیا، اقطاب کا سردار بنا دیا۔
یہ حضرت مخدوم سمنا کی ذات ہے. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے جام پیا اور اتنا پیا کہ آپ کو محبوب یزدانی کا خطاب عطا ہو گیا. اور یہ محبوب یزدانی صرف ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ میں مخدوم سمنا کا نام لکھا ہے تو محبوب یزدانی سے یاد فرمایا ہے. محبوب یزدانی سے یاد فرمایا ہے. حضرات یہ ہے حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظیم ذات. وہاں سے آپ فیضیاب ہوئے. فیضیاب ہونے کے بعد آپ کو وہ مقام عطا فرمایا گیا. وہیں سے جہانگیر کا خطاب ملا. وہیں سے آپ کو محبوب یزدانی کے عظیم منصب پر فائز کیا گیا. حضرت مخدوم سمنا وہاں پیر و مرشد کی بارگاہ کی اجازت سے آپ علاقہ جون پور کے لیے نکلے اور جون پور کی طرف سے چلتے چلتے حضرات مخدوم سمنا روح آباد کی زمین پر تشریف لے گئے جہاں جنگل ہے, جہاں جھاڑ ہے, جہاں دور دور تک لوگوں کا نام و نشان نہیں ہے. آج آپ جا کر دیکھو کیا آج بھی وہاں جنگل ہے, کیا آج بھی وہاں جھاڑ ہے, کیا آج بھی وہاں لوگ موجود نہیں ہے؟ نہیں. ایک آبو گیا والی زمین پر حضرت مخدوم سمنا تشریف لے گئے. قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے رہے اور پروردگار عالم نے اس زمین کو آباد فرما دیا, جنت نشان بنا دیا. یہ مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ وہاں تشریف لے گئے. آپ جانتے ہیں مخدوم پاک کا مقام کیا تھا. 12 سال تک, کتنے سالوں تک اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجی آپ کو عطا فرما دی تھی. کیا زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجی عطا فرما دی تھی, لیکن آپ نے اس میں کبھی بھی تصرف نہیں فرمایا. آپ کا مقام کیا تھا؟ آپ خود فرماتے ہیں میرے مالک نے مجھے موت و حیات پر اختیار دے دیا ہے. چاہوں تو مرو, نہ چاہوں تو نہ مروں, اگر میں چاہوں تو قیامت تک زندہ رہوں. لیکن مخدوم پاک نے اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دی ہے, اس لیے کہ اصل موت یہ ہے کہ مرنے کے بعد لقائے یار سے بندہ بہرور ہوتا ہے. مرنے کے بعد مصطفیٰ کے دیدار سے بندہ مستفید ہوا کرتا ہے. حضرت مخدوم سمنا کو موت و حیات پر رب نے اختیار عطا فرمائی تھی. آپ اتنے بڑے ذہین تھے, خود فرماتے ہیں حضرت محی الدین ابن عربی کی 500 عربی کتابیں میں نے دیکھی ہے. مخدوم پاک کیا فرماتے ہیں؟ محی الدین ابن عربی کی 500 کتابیں میں نے دیکھی ہے, ان میں سے 250 کتابیں ایسی ہے کہ جس کا دیباچہ اور جس کا خطبہ مجھے زبانی یاد ہے. اللہ اکبر. یہ مخدوم پاک کا علمی مقام تھا. اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم, اپنے زمانے کے اتنے بڑے عابد, اور علم سے دوستی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بھانجے حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ علیہ, جن سے آپ کا سلسلہ چلا ہے, جن سے آپ کا خاندان آگے بڑھا ہے, حضرت عبدالرزاق نور العین سرکار مخدوم پاک کی صلبی اولاد نہیں ہے, روحانی اولاد ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی صلب سے اولاد پیدا کرتے ہیں, لیکن میں نے عبدالرزاق کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا ہے, اپنی آنکھوں سے پیدا کیا ہے. یہ مخدوم الآفات حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین کی ذات ہے. حضرات حضرت مخدوم عبدالرزاق نور العین کے علم کے لیے آپ نے کیا نہیں کیا, آپ نے انہیں پڑھایا. حضرت مخدوم عبدالرزاق نور العین بھی 1 سال میں حافظ قرآن بن گئے. آپ کو عالم بنایا گیا, آپ کو فاضل بنایا گیا, آپ کو محقق, محدث, مفسر, فقیہ بنایا گیا, آپ کو شب زندہ دار عابد بنایا گیا, آپ کو اللہ کے قرب کی منزل تک پہنچایا گیا. لیکن ایک سفر ایسا ہے کہ آپ مکہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ جا رہے ہیں. اور اس سفر میں حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین آپ کے ساتھ ہے. حضرات اسی سفر میں بہت سے علماء ہے. ایک بہت بڑے عالم اس زمانے کے مولانا رمان الباری صاحب حضرت مولانا جمال الدین بدخشانی بھی ان کے ساتھ ہے. حضرات حضرت مولانا جمال الدین بدخشانی کچھ ظاہری علوم کو جانتے تھے, مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی علوم جسے عصری علوم کہتے ہیں. حضرت عبدالرزاق نور العین کی ان سے بحث ہونے
لگی، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا، درس و تدریس اور بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت سیدنا نور العین ان سے استفادہ کرنے لگے۔ حضرت مخدوم سمنا اس سفر میں چلتے رہے، جو ہی ساحل تک پہنچے حضرت مولانا جمال الدین بدخشانی تجارت کا مال لے کر ملک روم جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ تجارت کا مال لے کر ملک روم جا رہے تھے، اور آپ کا معاملہ یہ تھا روم میں اپنا سامان بیچتے اور پھر وہاں سے کوئی سامان خریدتے، اسے لے کر واپس لوٹتے، پھر ملک چین جاتے۔ مطلب یہاں کا سامان روم لے جا رہے ہیں، روم سے لا کر چین میں خرید و فروخت کرتے۔ جو ہی ساحل پہ پہنچے سرکار مخدوم سمنا کو لگا کہ ابھی بیٹے عبدالرزاق نور العین کی پیاس نہیں بجھی ہے، انہیں اور بھی علم چاہیے، ان کا شوق بڑھتا جا رہا ہے، ان کے تجسس میں اضافہ ہوا جا رہا ہے۔ سرکار مخدوم سمنا فرماتے ہیں مولانا جمال الدین بدخشانی یہ میرا بیٹا آپ سے اور بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے غلاموں سے فرمایا ذرا مولانا جمال الدین کے مال کا حساب لگاؤ، ان کے پاس جو مال تجارت ہے یہ روم میں لے آ کر بیچیں گے، وہاں سے واپس ہوں گے چین میں لے آ کر بیچیں گے، ان کے سامان کی قیمت کیا ہوگی، سامان کی قیمت کیا ہوگی؟ حضرات ذرا آپ بتائیں۔ اس کا اندازہ لگایا گیا تو لوگوں نے یہ اندازہ پیش کیا کہ ان کے سامان کی کل قیمت 1,30,000 درہم ہوتے ہیں، دینار ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 1,30,000 دینار۔ حضرت مخدوم سمنا فرماتے ہیں آپ کو اب روم جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے غلاموں، میری گدڑی میں دیکھو کتنے درہم یا دینار رکھے ہوئے ہیں، وہ مولانا جمال الدین بدخشانی کو دے دو تاکہ انہیں خسارے کا سامان نہ کرنا پڑے، تاکہ انہیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ گدڑی سے جو ہی ان کے خزانے سے پیسے نکالے گئے، دینار نکالے گئے، تو قسم خدا کی جتنی قیمت ان کے مال کی بنتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہی 1,30,000 دینار مخدوم پاک کے خزانے سے نکلے ہیں۔ مخدوم پاک نے فرمایا پھر دیر کس بات کی ہے، یہ مال مولانا جمال الدین کو دے دیا جائے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ علم کے لیے چاہے زمین بیچنی پڑے زمین بیچ دو، مال کی اہمیت نہیں ہے، جو اہمیت علم کی ہے، جو اہمیت علم کی ہے، نالج۔ نعرہ تکبیر!